السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے دوسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے صرف فاتحہ کی فضیلت اور اس کا شان نزول اور اس کے علاوہ تعوذ اور تسمیہ کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کی تھی۔ آج صرف فاتحہ کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حمد کا معنی ہے تعریف، شکر بھی ہے۔ تعریف جو ہے وہ عام ہے اور شکر خاص ہے۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کی حرکت غرض تمام کائنات کا اس قدر مربوط اور منظم نظام بنا دیا جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس پر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا انسان کو احسن تقویم پر پیدا کرنا، کسی کو صحت اور عزت اور رزق کی فراوانیوں سے مالا مال کرنا، ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی حمد و شکر کا مستحق ہوا۔ اس کے علاوہ اگر مخلوق میں سے کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو الحمد، تمام تعریفیں للہ ہی، اللہ کے لیے۔ اللہ دراصل جو ہے الہ ہے، معبود ہے۔ الہ کا حمزہ حذف کر کے اس پر تعریف کا الف لام داخل کر کے اللہ کا لفظ بنا ہے، اور یہی وجہ سب سے بہتر، جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور کائنات کا خالق، پروردگار اور لامحدود اختیارات اور اقتدار ہونے کی وجہ سے صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ یعنی وہ تمام صفات جو الہ کے مفہوم میں پائی جانی چاہیے وہ صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا دوسرے سب الہ باطل اور ناقابل اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے، رب کا لفظ 3 معنوں میں آتا ہے: کسی چیز کی درجہ بدرجہ تربیت اور خبرگیری رکھنے والا، اسے حد کمال تک پہنچانے والا، یعنی پروردگار حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کبھی یہ لفظ صرف تربیت یعنی پرورش کرنے والے مالک کے معنوں میں آتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے فَأَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، اور کبھی صرف مالک کے معنوں میں، جیسے حدیث میں ہے کہ کسی صحابی نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا تھا کہ کعبہ کے مالک کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حدیث بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الرجیع رقم نمبر 4091 میں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عالمین سے مراد کیا ہے؟ عالمین یہاں جمع کا صیغہ ہے، اور اللہ کی تعریف کے بعد یہ آیا ہے۔ عالمین لغوی لحاظ سے عالم ہر وہ چیز ہے جس کا علم حواس خمسہ ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے تمام مخلوقات ایک عالم ہے، مگر اس آیت میں عالم سے مراد جنس ہے۔ عالم غیب، عالم شہادہ، عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، بے شمار عالم ہے۔ پھر زمانے کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہے، دور بدلتا ہے تو عالم بھی بدل جاتا ہے۔ اس طرح عالم کی سینکڑوں اور ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں، اور ان تمام عالموں کی تربیت اور پرورش کرنے والی صرف اللہ ہی کی بلند اور برتر ذات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ 4 عالم ہے: عالم ارواح جہاں پہ ہم ایک زندگی گزار کر آئے ہیں جس کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ پھر عالم دنیا ہے جہاں پر ہم اپنی موت تک زندگی گزارتے ہیں۔ پھر عالم برزخ ہے جہاں پر ہم قیامت تک زندگی گزاریں گے، قبر کی زندگی۔ اور پھر عالم حشر ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اس آیت کے پہلے حصے میں ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس حصے میں اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تعریف کا مستحق اس لیے ہے کہ وہ تمام جہانوں کا خالق، مالک اور مدبر ہے، کیونکہ رب خالق، مالک اور مدبر کو کہتے ہیں۔ خالق پیدا کرنے والا، مالک تربیت کرنے والا، اور اس کے مدبر ہر کام کی تدبیر کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے اپنی ربوبیت کا بھی اظہار کیا ہے، الوہیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کا فرق جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی میں آپ کو بتا کے آ چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، ان الفاظ کو اس آیت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے
ریپیٹ کیا، تمام جہانوں کی ربوبیت عامہ کے تقاضے صرف اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب ان عالمین کا پروردگار رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو۔ اگر اللہ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی بلکہ کب کی فنا ہو چکی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، تو اے بنی آدم تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت کے 100 حصے ہیں جس میں سے ایک حصہ میں نے دنیا میں تقسیم کیا اور 99 آخرت میں تقسیم کروں گا۔ اس رحمت کی وجہ سے ہی تو جنگلی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور تم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مالک ہے یوم الدین، آخرت کے دن کا، جزا کے دن کا۔ دین کے مختلف معنی ہیں۔ دین کا لفظ قرآن مجید میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت، اور اسی کا دوسرا پہلو جو ہے نا لازمی نتیجہ ہے انسان کی مکمل عبودیت۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، لہٰذا خالصتاً اسی کی عبادت کرو۔ سن لو، مکمل حاکمیت خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان دونوں آیات میں دین کا لفظ جو ہے 2 معنی دے رہا ہے۔ قانون جو ہے سزا و جزا یا تعزیرات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، ٹھیک، تو ممکن نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو رکھ سکتا۔ سورہ یوسف میں آتا ہے۔ اور چوتھا ہے کہ قانون سزا و جزا کو نافذ کرنے کی قوت، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اگر تم سچے اور قانون کی گرفت سے آزاد ہو تو اسے لوٹا کیوں نہیں لیتے۔ تو اور اس آیت میں دین کا لفظ 4 معنوں میں ہے۔ پہلی آیات میں اللہ کی معرفت کا ذکر ہے، اس چوتھی آیت میں روز آخرت پر ایمان اور روز آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عملی اقتدار اور اختیار کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ وہ ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اعمال کے بدلے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ضابطے اور قوانین ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آیا، مثلا یہ کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ جسے چاہے گا بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے، مگر برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنا اس نے برائی کی ہوگی، یعنی یہ کہ ایک جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یعنی یہ کہ کوئی مجرم کسی صورت میں سزا سے بچ نہیں سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان سب چیزوں کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے آخرت کے دن کا، دین کہتے ہیں جزا کا دن، ٹھیک ہے۔ روز قیامت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کب آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ حدیث جبریل ہے، حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں، کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو اتنے میں ایک شخص سفید کپڑوں اور سیاہ بالوں کے ساتھ ہمیں آتا دکھائی دیا۔ وہ شخص ہماری پہچان میں نہیں تھا، یعنی ہم اس میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، اہل عرب کا نہیں تھا، اور جو ہے اس پر سفر کے اثرات بھی معلوم نہیں ہوتے تھے کہ دور سے سفر کر کے آیا ہو۔ اتنی دیر میں وہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی جو ہے رانوں کے ساتھ رانے ملا کر 2 زن ہو کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، تقدیر کے برا اور اچھا ہونے پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، دل سے ایمان رکھے، زبان سے اقرار کرے۔ تو شخص نے کہا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا کہ یہ شخص خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کا سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ کچھ جانتا ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت کچھ جانتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل اور مسئول دونوں ہی اس میں لاجواب ہیں، یعنی پوچھنے والے کو اور بتانے والے کو دونوں کو کوئی نہیں پتا کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، کیونکہ یہ مفاتیحۃ الغیب میں سے ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتاتے ہیں، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں، ٹھیک ہے، اور لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، یعنی اولاد اپنے ماں باپ کا آقا بن بیٹھے، اور غریب اور مفلس
بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان پر فخر کریں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ اس نے چند ایک سوال کیے، اٹھا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، یعنی چلا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کچھ دیر وہاں پر ٹھہرا رہا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو آنے والا کون تھا؟ میں نے کہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کا ادب کا کچھ دائرہ تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے، وہ یہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور اس کے قائم اور واقعہ ہونے کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، نون ہم، و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت یہ لفظ 3 معنوں میں آتا ہے، پرستش، اطاعت، فرما برداری، ہمہ وقت کی بندگی اور غلامی، ٹھیک ہے۔ تو عبادت 3 قسم کی ہے، جیسے ہم تشہد میں اس کا اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک، تو یعنی ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ قلبی عبادت میں توکل، خوف، رجا، محبت اور خشوع و خضوع شامل ہے، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اس سے محبت کی سب چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کیا جائے۔ بدنی عبادت سے مراد فرض نماز اور نوافل نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، دوسرے کام الہی کی عملاً پیروی کرنا ہے، اور مالی عبادت سے مراد زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی اور نذر و نیاز وغیرہ ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام بجا لائیں گے یا اللہ کے سوا کسی اور کو اس میں شریک کیا جائے گا تو یہ عبادت کی نفی ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ استعانت کا مفہوم ہے مدد چاہنا۔ انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو کسی فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے یا کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کی خاطر۔ ان کاموں کو عربی زبان میں جلب پہ منافت اور دفاع مزارت کہتے ہیں۔ اب انہی کاموں میں سے کسی کے لیے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو یا اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو پکارے یا اس سے مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو، یعنی ظاہری اسباب ہوں، تو یہ شرک ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں، ٹھیک ہے، کہ اب اگر کوئی شخص پاس نہیں ہے تو اسے کہ فلاں فلاں میرا کام کر دے، یا کسی قبر والے کو کہ، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، مدد بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں فلاں میرا کام کر دے یا فلاں فلاں کو پکاریں جو ہے تکلیف کے وقت، جبکہ وہ تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں، تو یہ شرک ہوگا۔ دعا یا پکار کو اللہ نے عبادت ہی قرار دیا ہے، الدعا هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ترمذی ابواب الدعوات باب الدعا مخل عبادہ، رقم نمبر 3372 میں یہ آتا ہے، اور الدعا مخل عبادت، دعا تمام عبادات کا مغز ہے، ٹھیک ہے، یہ رقم نمبر 3370 ہے۔ ہاں اگر کسی حاضر شخص سے ایسے کام میں مدد چاہی جائے جو اس کے اختیار میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے مددگار بنایا کہ مجھے یہ چیز پکڑا دو، تو یہ ایک اسباب ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تمام کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بلکہ ایسی امداد اور تعاون کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا جو کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں، مثلا اولاد عطا کرنا، رزق میں کمی پیشی کرنا، گناہ بخشنا، عذاب سے نجات دینا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے کاموں کے لیے کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہے، مگر کسی خطرہ مثلا سام یا دشمن سے بچنے کے لیے مدد حاصل کرنا یا تعاون چاہنا کسی زندہ شخص سے کہ تم میرے لیے یہ کام کر دو، تو یہ تو اسباب ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کام جو اللہ ہی کے کرنے والے ہیں وہ کسی سے امید رکھنا وہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں نعبدو اور نستعین سے پہلے ایاکا کا لفظ آیا جو حصر کا بھی فائدہ دے رہا ہے اور تقید ہے، اور معاشرتی اجتماعی زندگی اور نظم و ضبط ہے۔ اس کے علاوہ نعبدو کے فوراً بعد نستعین کا لفظ لایا گیا تاکہ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہ پیدا ہو، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اسے عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد کی بنا پر میسر آئی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں جی آگے پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک،
یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اہدنا دکھا ہمیں صراطا راستہ مستقیم، سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا ٹیر پان نہیں ہے، اور وہ ایک ہی ہے، نہ کہ زیادہ۔ اسی راہ کو اللہ نے حبل اللہ بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، ٹھیک ہے، وہ رستہ جس پر میں اور میرے صحابہ۔ ترمذی ابواب الایمان باب ماجہ فی اختراق حضاء الامہ رقم نمبر 2641۔ اور صراط مستقیم کی دوسری تبیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق کا وہ راستہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت ایک ہی راہ ہے اور رہے گا، اور وہی راستہ توحید اور ہر نبی کو وہی کیا گیا۔ قرآن کریم ایسی آیات سے بڑا پڑا ہے جس میں لوگوں کو اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور پہلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہی آ گئی۔ پھر بعض آیات میں دعا کے قبول ہونے کا بھی ذکر موجود ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کا ہی ایک طبقہ جس پر عقل پرستی اور اعتزال کا رنگ غالب ہے، اور ہر معجزہ یا خط کی عادت بات کی تعویل کرنے کا آتی ہے، دعا کی قبولیت کا منکر ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا تعلق بھی جو ہے نا وہ بیسیکلی غیر مرئی اسباب سے ہے، لہٰذا یہ حضرات اس قسم کی آیات میں عجیب و غریب قسم کی تعویلات کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن بہرحال اس پر ایک چیز ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا، جس سے سیدھی راہ مل گئی، جس کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل جائے، اسے اور کیا چاہیے، اور وہ پلیٹ فارم جو سیدھا آپ کو جنت کو لے کر جاتا ہے۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے ایک لائن کھینچی، اور اس کے ارد گرد دائیں بائیں کچھ ٹیڑھی میری لائنیں کھینچی، اور کہا ہے میرے صحابہ جانتے ہیں یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے، جو اس پر چلا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جو ان ٹیڑھے میرے راستوں پر چلا یہ شیطان کے راستے ہیں، جدھر شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے، جو اس پر چلا وہ جہاں ہلاک ہوا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کی طرف ہر پیغمبر بلاتے رہے ہیں، ٹھیک۔ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم انعام ہوا تیرا جن پر غیر المغضوب کی، نہ کہ جن پر غضب ہوا، علیہم جن پر ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا، ٹھیک ہے، کہ دکھا ہمیں راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب ہوا، نہ کہ ان کا، اور نہ ان کا راستہ جو کہ گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ انعام والے اور گمراہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کے مطابق انعام یافتہ لوگوں سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، وہ لوگ نہیں جنہیں مال و دولت یا حشمت اور جاہ و جلال کی فراوانیاں حاصل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مغضوبی علیہم سے مراد تو یہود ہیں جو گناہ کے کاموں پر دلیر رہے ہیں اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی ہے۔ ضالین سے مراد عیسائی حضرات ہیں جو فلسفیانہ جو ہیں کاموں میں پھنس کر گمراہی کا شکار ہو گئے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ کہنے لگے یہ عدی بن حاتم ہے جو بغیر کسی امان یا تحریر کے آیا ہے، بس مجھے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس سے پہلے آپ صحابہ کرام کو خبر دے چکے تھے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رستے میں ایک عورت اور اس کا بچہ ملے، وہ آپ سے کہنے لگے ہمیں آپ سے کچھ کام ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کا کام پورا کر دیا۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھونا بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کے، وہ خادمہ تھی اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر مجھے کہا وہ کون سی بات ہے جو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز رکھتی ہے، کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور الہ جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کچھ دیر باتیں کی، پھر پوچھا تمہیں اللہ اکبر کہنے سے کون سی چیز دور رکھتی ہے؟ کیا اللہ سے کسی بڑی چیز کو تم مانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور نصارہ گمراہ ہے۔ میں نے کہا میں تو یک طرفہ مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے خوشی دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے حکم دیا اور میں ایک انصاری کے ہاں مقیم ہوا، ٹھیک ہے۔ میں روزانہ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا۔ یہ حدیث ترمذی میں ابواب تفسیر باب من سورہ فاتحہ رقم نمبر 2953 میں موجود ہے۔ دور نبوی میں تو واقعی یہی فرقے مغضوبی علیہم ولا الضالین تھے، یعنی کہ یہودی اور عیسائی، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کو مغضوب اس لیے کہا گیا کیونکہ علم آ جانے کے بعد بھی وہ گمراہی کا شکار ہے، اور ضالین جو
جو عیسائی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہی جو ہے سورہ فاتحہ ختم ہوئی یعنی کہ مکمل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جائے اور باجماعت نماز ہو رہی ہو تو اس کے آخر میں آمین ضرور کہا جائے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام اونچی آواز سے آمین کہتے تھے. اس پر ہمارے ملک میں بہت زیادہ اختلافات ہیں لیکن یہ ایک دعا ہے اور دعا کے آخر میں آمین کہنا لازم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.